اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر درود بھیجے ملک محمد آل محمد۔ ارباب اعضاء، کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے۔ جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا۔ پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ فجر کی قسم اور 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، اور اس رات کی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا صاحبان عقل کو ان میں کچھ قسمیں دکھائی دیں؟ رب دو جہاں نے متوجہ کیا ذہن انسانی کو، فکر انسانی کو کچھ قسمیں کھا کر۔ عزیزوں، اگر دیکھیں اور دقت کریں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کو آل محمد کا گھرانہ سورہ والفجر کے نام سے یاد کرتا ہے، سورہ حسین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ آیات جس کی ہم نے مسلسل تلاوت کی، ان آیات کا تعلق بھی سورہ والفجر سے ہے۔ اگر غور کریں اور دقت کریں تو اس بات کو بھی یوں یاد رکھیں کہ ایک وقت، ایک موقع ایسا آیا کہ جب سید الشہداء نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم کو بھیجا۔ کل میں نے یہی عرض کیا تھا کہ سید کریم کربلا نے فرمایا کہ افضل من اہل بیتی وثقتی، اسے بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں افضل ہے اور مجھ حسین کے اعتماد کی جگہ ہے۔ یہ ہے جناب مسلم۔ اور جناب مسلم نے جب کریم کربلا کا تعارف کرایا تو کچھ اس انداز سے فرمایا کہ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ کلیم القرآن، المناجب الرحمن، قاسم کل خیر، المفترز طاعتہ جن والانس والوحش والطیر، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ ہے کریم کربلا۔ اور تعارف کون کرا رہے ہیں؟ خود سفیر حسینی کریم کربلا کا تعارف کرا رہے ہیں۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی اطاعت جیسے جنوں پہ واجب، ویسے انسانوں پہ واجب، ویسے وحشی درندوں پہ واجب اور ہر اڑنے والے پہ واجب۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تعارف کرایا کریم کربلا کا سفیر حسینی۔ کون حسین ابن علی؟ کہ کل بات اس مقام پہ آ کے رکی تھی کہ جس نے فطرت بدلی ہے، جس نے استعارے بدلے ہیں۔ عزیزوں، اگر غور کریں اور دقت کریں تو خود سورہ والفجر میں پروردگار عالم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ سنو، اسی سورہ کے اندر سورہ والفجر میں
اگر درمیان سورہ کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تھوڑا سا اگر محسوس کریں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ توجہ ہے سب کی؟ کہا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پالنے والے یا عاد والے کون ہیں؟ کہنے لگے وہ جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے ہیں۔ اگر تو اس کو محسوس کریں، تعارف کس انداز سے ہو رہا ہے عاد والوں کا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کون ہیں عاد والے؟ وہ جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ پالنے والے یہ کون ہیں؟ اگر ان آیات کو آج کے تناظر میں بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اور قرآن کریم کا ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا معجزہ ہی یہی ہے کہ کل پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا تھا تو اس کو لگتا تھا کہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے، آج پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے، اور آنے والا جب قرآن پڑھے گا تو یقیناً اسے بھی محسوس ہوگا کہ قرآن اسی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کے معجزے۔ میرے دوستو اگر اس کو محسوس کریں، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یا عاد والے کون ہیں؟ کہا وہ جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے تھے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ پالنے والے یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو پہاڑوں میں غار تراش تراش کے رہا کرتے تھے۔ آج کے تناظر میں ان آیات کو بھی دیکھ لیجئے، ایک ہو گئی عاد، دوسرے ہوگا سمود۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان بڑے لشکر والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جن کے دماغ میں یہ خناس گھس گیا ہے کہ لشکر ہمارے پاس بہت بڑا ہے، جس ملک پہ چاہیں چڑھائی کر دیں، جس ملک پہ چاہیں لشکر کشی کر دیں، جس ملک کو چاہیں جنگ کی آگ میں دھکیل دیں۔ رب تمہارا رب فرما رہا ہے، یعنی تمہارے رب نے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عاد والے کون؟ جو لمبی لمبی عمارتیں بناتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں قوم سمود کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ وہ جو پہاڑوں کے غاروں میں تراش تراش کے رہا کرتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے بڑے لشکر والوں کے ساتھ یعنی فرعونوں کے ساتھ کیا کیا؟ تمہارے رب نے ان پہ عذاب کے کوڑے برسائے، اور آج بھی تمہارا رب ان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے سورہ والفجر، اگر دقت کیجیے۔ اور سورہ والشمس میں ایک مقام آیا، اس مقام پہ رب جہاں نے فرمایا، سورہ والشمس میں فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس قوم سمود پر ایک نبی کو معین کیا، اس نبی کا اسم گرامی ہے نبی خدا صالح، اور جناب صالح کو ایک معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ تھا اونٹنی کا معجزہ، جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں سب؟ جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قوم سمود نے کیا کیا؟ پالنے والے کیا کیا؟ کہا ہم نے ان پہ اپنا نبی بھیجا، انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلا دیا اور ہمارے نبی کی اونٹنی کو پے کر دیا، قتل کر دیا۔ ہاں اگر توجہ کریں گے تو میں اپنی منزل سے قریب ہو جاؤں گا تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم سمود پہ ایک نبی معین کیا، ایک نبی بھیجا، اس نبی کا اسم گرامی نبی خدا صالح۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے نبی کی تکذیب کی، ہمارے نبی کو جھٹلایا، اور ہمارے نبی کا جو ناقہ تھا جسے قرآن نے ناقۃ اللہ کہا، اسے ذبح کر دیا، اسے پے کر دیا۔ ٹھیک، یہ قرآن ہے۔ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا اور ہمارا نبی کے ناقے کو پے کر دیا، قتل کر دیا۔ اب یہاں پر رب دو جہاں نے پوری قوم سمود کو ایک گنا، پوری توجہ چاہیے، پوری قوم سمود کو رب دو جہاں نے ایک گنا، جبکہ تاریخ سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ناقہ صالح کو پے کس نے کیا تھا، قتل کس نے کیا تھا، ذبح کس نے کیا تھا، تو مورخ بتلاتا ہے وہ ایک تھا، اس کا نام تاریخ کے اختلاف کے ساتھ قراد یا قیدار لکھا گیا، کسی نے قیدار لکھا، کسی نے قراد لکھا ہے، تھا ایک، لیکن رب دو جہاں اپنی لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ پوری قوم سمود نے مل کے ہمارے نبی کے ناقے کو پے کر دیا، ہمارے نبی کو جھٹلا دیا۔ میں نے کہا اے پالنے والے، مورخ بتلاتا ہے
کہ وہ ایک تھا جس نے ناقہ صالح کو ذبح کیا، قتل کیا، پے کیا، تو کہہ رہا ہے پوری قوم سمود اس میں شامل تھی۔ کہا میں نے اصول دے دیا ہے آئندہ آنے والوں کے لیے، اگر یہ پیغام پہنچا سکا، میں نے اصول دے دیا ہے آئندہ آنے والوں کے لیے۔ مورخ نے کہا ایک تھا جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، تاریخ قرآن کہنے لگا کہ پوری قوم سمود تھی جو قتل ناقہ صالح میں ملوث تھی۔ میں نے کہا اے پالنے والے یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بعید نہیں آواز قدرت آئے کہ میں نے اصول دیا ہے، میں نے پیمانہ دیا ہے آئندہ آنے والوں کے لیے، میرے اصول کو یاد رکھنا، اللہ کے طریق کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی بھی، پوری توجہ کیجئے گا، اگر کوئی کسی کے قتل پہ راضی ہوتا ہے وہ بھی الزام قتل میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بات پہنچ رہی ہے دوستوں تک، جو جس کے قتل پہ راضی ہو جائے گا وہ الزام قتل میں قرآن کا اصول ہی ہے برابر کا شریک ہوگا۔ تو اب جا کے دیکھ لو جو بھی قتل حسین پہ راضی ہو، درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم زیارت پڑھتے ہیں کریم کربلا کی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کریم کربلا کی زواری بہت قیمتی ہے۔ زیارت کا معنی دو بدو ملاقات کا۔ آپ زیارت پہ جا رہے ہیں یعنی فیس ٹو فیس۔ اب سوچئے کہ کون کس طرح مولا کی زواری پہ جانا چاہتا ہے۔ اگر محسوس کرتے ہیں، یعنی کریم کربلا کی زواری کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جب زائر غریب زہرا کی زری سے مس ہوتا ہے، اذا النداء بجانب العرش، عرش سے آواز آتی ہے عبدی، اے میرے بندے، استعنف العمل قد صرت اليوم کیوم ولدت کا امک، اے میرے بندے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دے، میں نے آج تجھے ویسا کر دیا ہے جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ غریب زہرا کی زواری کے ادنا سے ثواب میں سے ایک ثواب یہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا۔ ایک اور ثواب سنا دوں تاکہ تشویق اور پیدا ہو جائے، شوق اور پیدا ہو جائے۔ ادنا سے ثواب میں کریم کربلا کی زواری کے، یعنی کچھ وہ گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے اور اس کا اثر فوراً آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ ایسے گناہ ہیں کہ کر تو گیا، یعنی کیے گئے ماضی میں، اثر نہیں آیا، اثر وضعی نہیں ہوا، وہ آتا ہے مستقبل میں، جبکہ انسان اس وقت اپنے آپ کو دور کر چکا ہوتا ہے ان برے کاموں سے یا ان گناہوں سے، اور مستقبل میں پابند ہوتا ہے واجبات کا، لیکن اچانک سے کسی مشکل میں گر جاتا ہے، اس کا اثر وضعی وہ ہوتا کیا ہے؟ در حقیقت کہا کیا گیا تھا گناہ ماضی میں، اس کا اثر فوراً نہیں ہوا، اثر آیا مستقبل میں۔ یعنی کریم کربلا کی زواری کے ادنا سے ثواب میں سے ایک ثواب یہ بھی ہے، وہ گناہ تو بخش دیے جاتے ہیں جو ماضی میں کیے گئے ہوں، اور ایسے گناہ کہ جن کا اثر مستقبل میں آنا ہوتا ہے وہ بھی محو ہو جاتے ہیں۔ زمانہ کیا درک کرے گا امام حسین کو؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے سارے دوستوں کو؟ یعنی زمانہ کیسے درک کرے گا کریم کربلا کو کہ جس کی زواری کے ثواب اتنے بے پناہ ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے فرشتے قیامت تک غریب زہرا کی زری پہ عبادات کو اور طواف کو انجام دیتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ عبادتیں وہ کر رہے ہوں گے، ثواب حسین کے زائرین کے نامے میں لکھا جا رہا ہوگا۔ یعنی اتنا کیا معصوم نے، کس مقام پہ اپنے زائر کو پہنچا دیا۔ تب یہ ہمیں خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ مولا نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ لطف تو اس میں ہے، ایک فقرہ آ گیا تو کہتا ہوں، ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا میں پریچنگ کو جا رہا ہوں، تبلیغات پہ جا رہا ہوں، مولا پریچ کرنے جا رہا ہوں، مولا کو نصیحت فرمائیے، یہی پیغام ہوگا، مولا کو نصیحت فرمائیے۔ اب سنیے مولا کا فرمان سنیے۔ مولا نے فرمایا نصیحت لینے آیا ہے؟ کہا مولا جا کہاں رہا تھا؟ تبلیغ پہ، پریچ کرنے کے لیے۔ مولا نے کہا نصیحت لینے آیا ہے؟ کہاں فرزند رسول کچھ نصیحت فرمائیے۔ اب جا رہا ہے، دقت کیجئے گا، جا رہا ہے تبلیغ پر۔ مولا فرمانے لگے سن، کوشش کرنا دوران تبلیغ تجھے زبان سے کام نہ لینا پڑے۔ یا صاحب الزمان،
اگر تو پہنچ رہا ہے پیغام، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو ایسا کر لو کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، دور سے آنے والا تمہیں آتا ہوا دیکھ کے کہے یہ یقیناً حسین والا آ رہا ہے۔ لطف اس کے اندر ہے، زندگی کی روح اس بات میں پوشیدہ ہے کہ تمہیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے، دیکھنے والا دور سے کہے کہ یہی حسینی ہے، یہی حسین والا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز، اگر یقین مانیے، میں تو سوچتا ہوں، کل بات رہ گئی تھی، میں نے ایک فقرہ زیارت وارثہ کے سلسلے میں عرض کرنا تھا لیکن وہ رہ گیا۔ وہ زیارت جس کے پڑھنے کا بے پناہ ثواب بیان کیا گیا، اس زیارت کا فقرہ کیا ہے؟ پہلا فقرہ زیارت وارثہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ السلام۔ اچھا، یہ بھی ایک پروٹوکول ہے نا کہ اگر آپ دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں تو براہ راست شروع ہوگی، ٹھیک؟ لیکن اگر آپ حضور میں ہیں، غریب زہرا کے حرم میں ہیں، تو اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ پہلے اذن دخول پڑھیں گے اور پھر داخل ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اذن دخول پڑھا جائے گا، اور اذن دخول میں اجازت کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور لفظ ہے مقیمین فی ھذا المشہد، ان فرشتوں سے جو حسین کے حرم میں قیام پذیر ہے۔ پتہ چلا کہ لفظ مقیم بتا رہا ہے کہ فرشتے ہیں جو حسین۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ کریم کربلا کے گنبد کے نیچے اور زری کے اوپر 4000 فرشتے ہیں تحت قبہ ابا عبداللہ، کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ جو حاجت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حاجت شرعی ہو، غیر عادلانہ حاجت نہ ہو، جو مانگو گے قبے کے تحت میں، قبہ حسین ابا عبداللہ کے نیچے قبول ہو جائے گا۔ 4000 فرشتے ہیں وہ کہ جو ادھر ہی موجود ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ جو ادھر ہی موجود ہیں۔ کتنے؟ 4000 فرشتے۔ ابھی میں نے روضہ حسین ابن علی کی بات نہیں کی، ابھی میں نے حرم کی بات نہیں کی، ابھی میں نے صحن کی بات نہیں کی، کاش کہ اس کو محسوس کر لیں۔ ہاں، کتنے ہیں؟ یعنی ہم تو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم زواری کر رہے ہیں، خدا جانے کون کس لباس میں حسین کی زواری پہ آیا ہوا ہے۔ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، یعنی اگر دقت کی جائے تو بہت کچھ ہے۔ کسی نے سوال کیا، آپ کے پتہ کے لیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کسی نے سوال کیا کہ مولا دل میں ایک بات ہے کہ پھر بھی کوئی، یوں تو ہم ظاہر ہیں، آپ کی نگاہ کرم ہے، لیکن مولا پھر بھی کوئی سند، کوئی اشارہ، کوئی نشانی ہمیں ملے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعتاً ہم آپ کے منظور نظر ہیں، سنیں گے؟ مولا کوئی اشارہ ملے کہ ہم منظور نظر ہیں آپ کے، کتنا کریم ہے آل محمد۔ مولا نے فرمایا سنو، صلاۃ اللیل کے وقت، نماز شب کے وقت تم میرے حرم میں آنا، توجہ کرنا، تم میرے حرم میں آنا، نماز شب صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد تم قدم اٹھانا، میری زری کے قریب آنا، اور اگر میری زری سے تمہیں سیب کی خوشبو آ جائے، یا سیدہ، یا سیدہ، اگر سیب کی خوشبو آ جائے تو سمجھ لینا کہ تم ہمارے منظور نظر ہو۔ اب مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک اشارہ کرتا ہوں، اس سیب سے کیا ربط ہے دوستوں؟ سیب ہی کی خوشبو کیوں؟ اگر ابا عبداللہ کی ذریعے مطہر سے سیب کی خوشبو آئے، اس سیب سے ربط کیا ہے؟ جانتے ہو، جب میں اس بات میں غور کرنے لگا تو میرے نظر میں ایک واقعہ آ گیا کہ جب پیارے نبی کے لیے قرآن نے آواز دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سرکار کو معراج پہ لے جایا گیا اور سرکار کی سواری فلک چہارم سے گزر کے فلک پنجم پہ پہنچی تو فلک پنجم پہ ایک سیب کا درخت لگا ہوا تھا، اس درخت پہ ایک ہی سیب تھا، اگر محفوظ ہوگا ایک ہی سیب تھا۔ نبی خدا نے جبریل سے پوچھا، جبریل امین یہ کیا ہے؟ تو جناب جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے۔ کہا جبریل جائیے آپ اسے جدا کر کے لے آئیے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت نہیں، آپ کو خود زحمت کرنی ہوگی۔ نبی خدا نے قدم آگے بڑھائے، جبریل اس میں ہے کیا؟ جبریل نے بتلایا اے اللہ کے نبی، یہ بھی ایک بات میں پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ ملت تشیع کے عقیدے کے مطابق جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ غریب زہرا سلامت رکھے، درود بھیجے مل کے محمد آل محمد۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر دفعہ سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا،
یعنی کبھی سوال ہو رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بار سوال اس لیے کیا جائے کہ نہیں جانتے تو سوال ہو رہا ہے. ہم جیسوں تک علم معلومات کو پہنچانا ہے، اس لیے بعض اوقات اس گھرانے نے سوالات کیے، اے جبریل اس میں کیا ہے؟ اگر وہ سیب والی بات ذہن میں ہے تو جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی بیٹی کے نور کو اس سیب میں رکھا ہے. واحد ہستی ہے جناب طاہرہ شہزادی کی، ہر امام کا نور ایک نبی کی پیشانی سے دوسرے نبی کی پیشانی میں منتقل ہوا. واحد نور بنت رسول ہے جو براہ راست پیشانی مصطفیٰ میں آیا ہے. زمانہ کیا در کرے گا اس بی بی کا مقام کیا ہے، اس بی بی کی منزلت کیا ہے. اگر غور کیجئے تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کریم کربلا کی زواری بہت قیمتی ہے. زیارت وارثہ کیا؟ پہلا فقرہ جہاں سے زیارت کا آغاز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیک یا وارثہ آدم صفت اللہ. اے آدم کے وارث جو صفت اللہ ہیں ان پہ ہمارا سلام. ٹھیک ہے نا؟ اگر تو بات پہنچ رہی ہے، اے آدم کے وارث جو صفت اللہ ہیں ان پہ ہمارا سلام. ٹھیک، یہ یہاں سے آغاز ہے زیارت وارثہ کا. کیا صاحب زبان. اب دیکھیے صاحب، کریم کربلا ہیں وارث کس کے؟ آدم کے. زیارت کا فقرہ موجود ہے. جب آدم کے وارث ہیں تو وارث ہوتا وہ ہے جو وراثت کو اور آگے بڑھا دے. اس کی دقت کو سمجھ لیجئے گا. وارث ہے ہی وہ جو وراثت کو بڑھا دے. ٹھیک ہے نا؟ وارث ہوتا ہی وہ ہے جو وراثت کو بڑھائے. اب دیکھیے پروردگار عالم نے فرمایا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. جناب آدم کا پتلا بنا ہوا تھا نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا احسنتم، الا ابلیس. ابلیس کہنے لگا، گفتگو موجود ہے، ابلیس کہنے لگا پالنے والے تو نے کس شے کو مجھ پہ کرامت عطا کی ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے. حسین ہے وارث آدم. تو اب جو آدم کا سجدہ ہوا کدھر ہوا؟ کسی نے میرے اور آپ کے معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ جو سجدہ آدم ہوا تھا وہ کدھر ہوا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا سنو، آدم کا سجدہ نجف کی سرزمین پہ ہوا تھا. آدم کا سجدہ آدم سرزمین نجف پہ ہوا تھا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہو گئی بات یہاں تک؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب حسین کون ہے؟ وارث آدم ہیں جو وراثت کو بڑھا دیں. پوری دقت سے محسوس کیجئے گا، کاش کہ میں بات پہنچا سکوں. اب حسین کون ہے؟ وارث آدم ہیں جو وراثت کو آگے بڑھا دیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو آدم کا سجدہ ہوا جانتے ہو کہاں ہوا؟ مٹی کی طرف ہوا. حسین نے مٹی میں اتنی قوت بھر دی کہ حسین ہے وارث آدم. کہا آدم کا سجدہ مٹی کی طرف ہوا تھا، حسین نے مٹی کو اتنی قوت دی، کہا کہ اب مٹی کی طرف سجدہ نہیں، مٹی پر سجدہ ہوگا. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. یا صاحب زمان، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں کو، حسین ہے آدم کے وارث. اللہ اکبر. وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے. ہاں بات پہنچ رہی ہے دوستوں تک؟ کریم کربلا نے دیکھو وہ خاک کھا کے شفا کب بنی؟ جب کریم کربلا کے لہو کا قطرہ اس میں بہہ گیا، تب بنی وہ خاک کھا کے شفا. ایسا ہوا یا نہیں؟ یا اس سے پہلے خا کے شفا تھی؟ نہیں نا. جب کریم کربلا کے لہو کا قطرہ بہ گیا تو وہ خاک کھا کے شفا بنی. اگر دقت کیجئے، ایک سوال قائم کرتا ہوں میرے دوستو، جس خاک پر کریم کربلا اور انصار حسینی کا خون بہا، اسی خاک پر یزیدیوں کا بھی خون گرا نہیں گرا. اس کے باوجود خاک شفا رہی. کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے؟ یعنی جس خاک پر کریم کربلا اور انصار حسینی کا خون بہا، اسی خاک پر یزیدیوں کا بھی خون بہا. لیکن صاحب یزیدیوں کے خون نے کوئی اثر نہیں دکھایا، یہ تھا حسین کے لہو کا اثر. یہی ہے مقصد تطہیر کا. ابھی بھی نہیں پہنچے تو فقرہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سمندر ہوتا ہے، دنیا کی نجاستیں اس میں گر جائیں، سمندر کی طہارت میں فرق نہیں آتا. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر،
صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ہے وارث آدم، جب لہو بہہ گیا، کریم کربلا نے اس مٹی میں اتنی طاقت بھر دی، اور یہ بھی حکم ہے نا خاک شفا کے بارے میں، جو بیمار ہو۔ اچھا یہ ایک اور بات ذہن میں رکھنا کہ یہ خاک اسی کو شفا پہنچاتی ہے جو اس کا احترام کرتا ہے۔ یہ بھی روایات کے فقرے ہیں، کوئی خطابیات نہیں، کوئی رنگ آمیزش نہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں، یہ روایات کے فقرے ہیں۔ یہ خاک اسی کو شفا دیتی ہے جو اس خاک کا احترام کرتا ہے۔ یاد رکھو، اس خاک کو آپ اگر اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہو تو ہمیشہ بلند مقام پہ رکھنا، اس خاک کی تحقیر نہ کرنا۔ جس نے اس خاک کا احترام نہیں کیا، فقرے ہیں کتابوں میں موجود، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ بیمار کو کتنی کھلانی ہے؟ کہ ایک ذرے سے زیادہ نہیں، سنیں گے، ایک ذرے سے زیادہ نہیں۔ اس کے اندر کیا راز پوشیدہ؟ بس ذرے سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اگر ذرہ شفا نہ دے تو پھر بات کرنا۔ نہیں سمجھے؟ چلے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ایک اصول ہے طریقہ علاج کا، اس اصول کو کہتے ہیں ہومیوپیتھی۔ اس سے تو مانوس ہے نا سب، ہومیوپیتھ سے ہے۔ ہومیوپیتھی ایک طریقہ علاج ہے۔ ڈاکٹر ہنین نے، کاش کہ اس کو سمجھ لیجئے گا، ڈاکٹر ہنین نے اس ہومیوپیتھی کی جو علاج کی اساس رکھی ہے، بنیاد رکھی ہے، جانتے ہو وہ اس کا اصول کیا ہے؟ خاک شفا ذرے سے زیادہ نہیں، پوری توجہ چاہیے۔ ہومیوپیتھی نے یعنی ڈاکٹر ہنین نے جو اس طریقہ علاج کی اساس رکھی، یعنی جو بیس بنائی بات، وہ بیس ہی یہی ہے کہ کوانٹٹی جتنی کم ہوگی کوالٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ یا صاحب زمان، میں تو کہہ گیا ہوں، اب گھروں پہ سوچئے گا، کوانٹٹی جتنی کم ہوگی کوالٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ جب آپ پھول سے عطر کو کشید کرتے ہیں، جتنا عطر کم ہوتا رہتا ہے خوشبو زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ اگر تو پہنچا پا رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہوا کوانٹٹی جتنی کم ہوگی کوالٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ اب فقرہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ اب محفوظ کیجئے گا، آپ کے جلائی ایمانی کو دیکھ کے فقرہ کہہ رہا ہوں، جوں کتاب نقطہ بنتی رہے گی طاقت بڑھتی رہے گی۔ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، جیسے جیسے کتاب نقطہ بنے گی طاقت اور بڑھ جائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس اس کو محفوظ رکھیے۔ کہا اتنی طاقت بھر دی کریم کربلا نے اس خاک میں۔ کہا اے بابا آدم، ہم آپ کی میراث کے وارث، ہم آپ کے وارث ہیں۔ اے دادا آدم کا جو سجدہ ہوا وہ مٹی کی طرف تھا۔ حسین نے اتنی قوت بھر دی کہ اب سجدہ مٹی پر ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سجدہ مٹی پر ہوگا۔ حسین وارث ہے۔ اچھا جب پھر دوسرا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا وارثہ نوح احسنتم۔ کہا کہ اے نوح کے وارث جو نبی اللہ ہیں، آپ پہ ہمارا سلام۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب طوفان نوح آیا، فقرہ کہہ رہا ہوں، طوفان نوح آیا تو خالق نے حکم دیا، پوری توجہ، جو تاریخ جانتے ہیں وہ یقیناً محظوظ ہوں گے۔ طوفان نوح آیا تو خالق نے حکم دیا کہ اے نوح، آدم کے تابوت کو قبر سے باہر نکالو۔ اب یہ آپ کی سماعتوں پہ ہے، تابوت آدم کو قبر سے باہر نکالو اور اپنی کشتی میں رکھو، اور اس کو ساتھ کشتی کے لے کے چلو۔ ہو گئی بات کہاں تک؟ میں کہوں پالنے والے تیری حجت ہے، پانی کو حکم دے ہر جگہ سے گزرے، نوح کی قبر سے نہ گزرے، آدم کی قبر سے نہ گزرے۔ اگر تاریخ جانتے ہیں میرے دوست، میرے عزیز، تو محظوظ ہوں گے۔ کہا پالنے والے آدم ہیں، کہا حکم دے پانی کو کہ ہر جگہ سے گزر جائے، قبر آدم سے نہ گزرے۔ کہا نہیں، یہ وصف میں آدم کو نہیں دے سکتا، یہ وصف تنہا حسین کے لیے رکھا ہے۔ جتنا پانی چھوڑ دو، حسین کی قبر پہ پانی نہیں آئے گا۔ درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام؟ ہاں، حسین وارث ہے نوح کے، وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے۔ اب نوح نبی اللہ کا روٹین تاریخ نے لکھا، بس آخری بات کر رہا ہوں، نبی خدا کا روٹین تاریخ نے لکھا۔ وہ روٹین کیا ہے؟ نوح نبی اللہ کا روٹین کہ ایک مقام مخصوص ہے، آتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، امت پتھر برساتی ہے، امت
پتھر برساتی ہے۔ نوح نبی اللہ پتھروں میں چھپ جاتے، اتنا امت نے تنگ کیا ہے نبی خدا، اور جب پتھروں میں چھپ گئے تو ہوا کیا جانتے ہو؟ غروب کے وقت فرشتے آتے تھے، نوح پہ سے پتھروں کو ہٹاتے تھے، نوح زخموں سے لہو لہان ہوتے تھے، فرشتے نوح کے زخموں پہ اپنے پروں کو لگاتے تھے، نوح کو شفا مل جاتی تھی۔ وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے، جس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے۔ حسین ہے نوح کے وارث، اے دادا نوح آپ کو فرشتے پر لگائیں تو شفا مل جائے، اور میں حسین آپ کا وارث ہوں، جس فرشتے کو پر چاہیے ہو میرے گہوارے سے مس ہو جائے تو وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے۔ احسن صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، بس وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ دیکھیے تاریخ نبوت کے 2 انبیاء ایسے گزرے کہ جن کا تعلق اسی سرزمین سے، سرزمین کربلا سے۔ 2 انبیاء، ایک حضرت یونس جو مبعوث ہی کربلا کی سرزمین پہ ہوئے، دوسرے حضرت ابراہیم خلیل خدا، ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے۔ ٹھیک، اب دیکھ رہے ہیں کربلا کب سے ہے۔ حضرت خلیل خدا، ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ آج کربلا کے قریب ہی بابل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ٹھیک، تاریخ نے خلیل خدا کا تمام تر تعلق مکے کی زمین سے بتایا ہے۔ یہی میری تقریر کی آخری بات ہوگی، مکے کی سرزمین سے تاریخ نے تعلق بتایا ہے خلیل خدا کا، جبکہ خلیل خدا کا تعلق اسی سرزمین کربلا سے۔ اور ایک فقرہ کہوں اگر تو محسوس فرمائیں گے، آج جہاں روضہ حسین ہے وہاں گھر تھا ابراہیم کا۔ دقت کیجئے گا، سلطنت تھی بابل، بادشاہ تھا نمرود، اس کی سلطنت میں ایک بستی تھی چھوٹی سی، اس بستی کا نام تھا ار، الف رے اور الف پہ پیش، ار۔ اس بستی میں خلیل خدا رہتے تھے، اس بستی میں۔ تو جناب خلیل خدا کے ابتدائی دور کے تمام واقعات اسی سرزمین پہ پیش آئے ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ محسوس کریں، مولا نے پھر کبھی توفیق دی۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ ابھی تو میں نے وہ گفتگو نہیں سنائی کہ جو آدم جب سرزمین کربلا سے گزرے تو انہوں نے کیا باتیں کی، نوح جب گزرے تو کیا باتیں کی، ادریس جب آئے تو کیا باتیں ہوئیں، سلیمان جب آئے تو کیا باتیں ہوئیں، علی جب گزرے تو کیا کہا، نبی جب گزرے تو کیا کہا۔ بہت طویل موضوع ہے۔ خود حرم حسین کے دروازے کتنے ہیں، کس دروازے کو کیوں، کیا وجہ کیا تھی، کس لیے نام دیا گیا، اس کے باہر کیا فقرہ لکھا ہے، اس کے اندر کون سی آیت لکھی ہے، وجہ کیا ہے لکھنے کی۔ جب قافلے کے ساتھ زیارت پہ جاؤ یا تنہا بھی جاؤ، جو روحانی ساتھوں سے سوال کرو کہ آقا یہ کیوں لکھا ہوا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تاکہ معرفت مولا میں اضافہ ہو سکے۔ کب کب کون کون سا دروازہ بنایا گیا، کس کس تاریخ میں کس کس دروازے کو کس کس نے نصب کیا۔ یہ جو گھڑیاں آج روضہ غریب زہرا کے چاروں طرف آپ کو نظر آتی ہیں، ایک باب قبلہ یا باب عبداللہ پہ ایک گھڑی لگی ہوئی، وہ گھڑی پہلے کہاں تھی، اس جگہ کیوں آئی، کیسے آئی، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ موضوع بہت وسیع ہے اپنے ذات میں۔ بہرحال آخری بات آج کی سن لیں کہ ابتدائی دور کے تمام واقعات خلیل خدا کے اسی سرزمین پہ پیش آئے، ٹھیک۔ اور وہ جو بتوں کو توڑنے والا واقعہ ہے، ذہن میں ہے سب کے کہ نبی خدا ابراہیم نے بت توڑے تھے، اس کو محسوس کرنا، اس میں بہت بڑا پیغام ہے جو جملہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہا وہ جو بت توڑے تھے وہ زمین کربلا پہ نہیں تھے، سرزمین کربلا سے باہر وہ بت کدہ تھا،
پوری توجہ. اور قرآن نے اس کے اوپر کچھ اس طرح کہا کہ فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ایک فتح ہے کہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے ہمارے بت توڑے ہیں. وہ بت کدا سرزمین کربلا پہ نہیں، کربلا کی زمین سے کچھ فاصلے پہ تھا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم تاریخ نبوت کا پہلا بت شکن ہے. قرآن کہتا ہے فتح، اور علی آخری بت شکن ہے، کہا جاتا ہے لا فتح. پہنچ رہا ہے پیغام؟ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پہلی بت شکنی کربلا کے پاس ہی کہیں ہوئی ہے. تاریخ کی پہلی بت شکنی سرزمین کربلا کے پاس ہوئی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور جب خالق نے حکم دیا، پوری توجہ کیجئے گا، خالق نے حکم دیا. حسین کون ہے جو وارث ہے؟ آج عالم اسلام میں حضرت خلیل خدا ہی کی بہت ساری یادیں ہیں جو عبادات میں شامل ہیں. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ حج کی ساری آلموسٹ یادیں خلیل خدا کی جو ہے وہ عالم اسلام میں، ہمارے ارکان میں، وجوب میں، حج کے سارے سلسلے خلیل خدا کی یادیں ہیں نا. ہے کتنی ساری یادیں ہیں خلیل اللہ کی. اور ابراہیم کے وارث ہیں حسین. ابراہیم کی یادیں اسلام میں ہیں. غور کر رہے؟ تب خلیل خدا کو حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زر میں جا کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دے. وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دیا. کہا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے سہارے. اب جناب اسماعیل نے ایڑی رگڑی، زمزم کا چشمہ جاری ہوا. ذہن میں ہے نا سب کے؟ زمزم کا چشمہ جاری ہوا. چشمہ جاری ہوا تو پرندے آئے، چونکہ پانی تھا. پرندوں کو دیکھ کے قافلے آئے، پڑاؤ ڈالنا شروع کیا. اور پھر جناب اسماعیل، اب اس میں تاریخ نے اختلاف کیا کہ جناب ابراہیم کی زبان عبرانی تھی یا سریانی تھی. بعض نے کہا عبرانی تھی، بعض نے کہا سریانی تھی. لیکن جب وہاں قافلے آ کے رہنا شروع ہو گئے، اگر ہم عبرانی زبان جناب ابراہیم کی مان لیں تو جو قافلہ، جو قبیلے آ کے وہاں رہ رہے تھے، جنہوں نے رہنا شروع کیا، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں جناب اسماعیل کا عقد ہوا. ان دو زبانوں کا ملاپ ہوا، یعنی ابراہیم کی زبان، جناب اسماعیل کی زبان عبرانی، اور وہ جو قبیلہ تھا اس کی زبان سریانی تھی. ان دو زبانوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان بنی، اسے کہا جاتا ہے عربی. اس زبان کو عربی کہا جاتا ہے. وہ اسماعیل کا جب عقد ہوا اس قبیلے میں تو دو زبانوں کے ملاپ سے ایک زبان بن گئی. ایسے عربی کا وجود ہوا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس یہی فقرہ قابل غور ہے جسے آپ محفوظ کریں. اور مجھے اجازت دیں، مولا نے اگر زندگی دی تو پھر کبھی کسی وقت کسی موقع پہ حاضر ہوں گا. یاد رکھیے گا اس بات کو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ نبوت ہے. ابراہیم کے وارث ہیں حسین. ابراہیم نے ہجرت کہاں سے شروع کی تھی؟ کربلا سے. تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. کہاں سے شروع کی تھی؟ احسنتم، کربلا سے. ٹھیک. اور کہاں آ کے روکی؟ مکے میں. حسین ہے وارث، نہیں پہنچا پایا. احسنتم، کہا کربلا سے شروع ہوا خلیل خدا کا سفر اور مکے پہ آ کے رک گیا. حسین ہے وارث. اب ہجرت ابراہیم کو سمجھو. کربلا سے چلے مکے پہ رکے. حسین مکے سے چلے واپس کربلا پہ لے کے آئے ہیں. اگر نبوت کی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر نبوت کی اس سے آگے کی کوئی منزل ہوتی تو حسین ادھر بھی جاتے. بس یہ جملہ سنیے، اب مجھے اجازت دیجیے. اس سے آگے کی اگر کوئی منزل ہوتی تو کریم کربلا ادھر بھی جاتے. یاد رکھیں. تو بہت ساری یادیں ہیں. اب خلیل خدا نے کعبہ بنایا، وہاں اللہ کا گھر بنایا. ذہن میں ہے وہ سب باتیں؟ اللہ کا گھر بنا. جب بیت اللہ بن گیا تو دیکھا دروازہ خالی ہے، پردہ نہیں ہے. دیکھا پردہ نہیں ہے. تب پہلا پردہ جو کعبے کا بنا وہ جناب حاجرہ نے اپنے سر کی چادر کعبے کے دروازے پہ لٹکائی. یہ تھا کعبے کا پہلا پردہ. چونکہ جناب حاجرہ کی چادر کا رنگ سیاہ تھا اس لیے آج تک غلاف کعبہ سیاہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب میرے دوستوں، وہ جو حتیم ہے، فقرہ آخری کہہ رہا ہوں. دیکھیے ابراہیم کی یادیں، اور حسین وارث ہیں ابراہیم کے. یاد رکھیے وہ جو حتیم ہے جس کے باہر سے طواف ہوتا، پہنچ گئے وہاں پر، سب کے ذہن میں آ گیا، جس کے باہر سے طواف ہوتا ہے. اس حتیم میں میری تحقیق کیا ہے اس کو چھوڑ دو،
کیونکہ پھر بہت سارے اگر میں بیان کروں گا بہت سارے احباب کتابوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. ٹھیک, میری تحقیق کیا ہے اس کو چھوڑیے, لیکن اتنی بات متفق علیہ ہے, پوری توجہ چاہیے, اتنی بات متفق علیہ ہے کہ اس حتیم میں 2 قبریں موجود ہیں, جس کے باہر سے عالم اسلام پورا طواف کر رہا ہے. احسنتم, جس کے باہر سے پوری دنیا پورا عالم اسلام طواف کر رہا ہے, یعنی کعبے کے ساتھ ساتھ 2 قبروں کا طواف بھی ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا اگر حسین جس کے قلب و روح میں اتر چکا ہے ذرا وہ محفوظ کرے. یعنی حتیم کے اندر 2 قبروں کا ہونا متفق علیہ ہے. کون؟ ایک جناب حاجرہ کی قبر, دوسری جناب اسماعیل کی قبر. یعنی کعبے کے ساتھ ساتھ 2 قبروں کا طواف بھی پورا عالم اسلام کر رہا ہے, اور کوئی نہیں کہتا کہ ان قبروں کا طواف بدعت ہے. حسین وارث ہے ابراہیم کا, جب حتیم میں پائی جانے والی قبروں کا طواف بدعت نہیں ہو سکتا تو حسین کی قبر کا طواف بدعت کیسے ہو جائے؟ یا علی, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری تحقیق چھوڑیے کہ میری تحقیق میں کیا ہے. جس کو پوچھنا ہو وہ پرسنل مجھ سے پوچھ سکتا. یقین مانیے کہ کسی نے میرے مولا سے پوچھا, مولا کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنا کیسا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا, سنو, خدا آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. سنو, یاد رکھنا, سنو, ایسا ہے کہ جیسے دامن توحید کو پکڑا ہوا ہے. یا صاحب الزمان, ایسا ہے کہ جیسے دامن توحید کو پکڑا ہوا ہے. مولا نے پیغام دے دیا نا, تو بس میرے دوستو یہیں سے ایک اصول لے لو. اب یہ جو عباس کے علم کا پھریرا ہے نا, اگر اس پھریرے کو پکڑا ہوا ہے, یہ نہ کہنا یہ کپڑا ہے, یہ عباس کے دامن کو تھاما ہوا ہے. میرے دوستو, میرے عزیزوں, تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ بیان کیا ہے, بہت ساری باتیں. حسین ہے وارث خلیل خدا کی, وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے. یاد رکھنا, قربانی اسماعیل آج سب مناتے ہیں. جو ذبح عظیم قرار پائی, اس حسین کی قربانی کو کیسے عالم اسلام فراموش کر سکتا؟ حکم ہے کہ وہ جو قربانی کے لیے جانور لاؤ نا, اس کی رسی کا بھی احترام کرو. رسی کے حد, جس کیل میں اس رسی کو باندھتے ہو اس کیل کا بھی احترام کرو. کیوں؟ کیا یہ وہی ہے؟ دمبا جو آیا تھا, کہا نہیں صاحب منسوب ہو گیا. بس عزیزوں, یہ سب شاعر اللہ ہیں. حسین ہے وارث ابراہیم کی. بہت ساری باتیں جو رہ گئیں پھر کسی مقام پہ کسی جگہ پہ بیان کریں گے. یاد کریے اس لمحے کو جب ایک بیمار بیٹا تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توق خاردار تھا. بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند تھا. عزاداروں, بس 2 جملے کہوں گا, آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لے, عبادت مقبول ہو جاتی ہے. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ایک روز زوجہ یزید نے, اس کا نام ہند لکھا ہے, ایک خواب دیکھا کہ درہائے سما کھل چکے ہیں اور اس کے حجرے میں کچھ نور کی عماریاں اتری ہیں. ان عماریوں سے سیاپوش مستورات باہر تشریف لائے. ایک مستور اس بی بی کے قریب آتی ہے جس کا نام ہند ہے, اور ایک فقرہ کہتی ہے, ہند بتا میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا. اجرکم اللہ. ہند عالم خواب سے اٹھ جاتی, یزید کو ڈھونڈتی ہوئی چلی. اپنے حجرے میں یزید نہیں ملا,
ایک دیکھا، دوسرا حجرہ دیکھا، تیسرا حجرہ دیکھا۔ ہند کہتی ہے کہ ایک حجرے میں، تاریک حجرے میں کونے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بس اپنے آپ سے یہ کہتا جاتا تھا کہ حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ بس عزیزوں، اگلا روز آتا ہے، جو کربلا محسوس کرتا ہے اس سے کہہ رہا ہوں، اگلا روز آتا ہے، امام سجاد کو بلا بھیجا، کہا سید سجاد ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں۔ آئے پھوپھی، اماں یزید حکم رہائی دے رہا ہے، امر کیجئے کیا کرنا ہے۔ اب جو محسوس کرتا ہے کربلا، بنت علی نے فرمایا میرے لال سجاد ہماری 3 شرطیں ہیں۔ جی پھوپھی، یزید سے کہے کہ جب سے ہمارا بھائی شہید ہوا ہے ہمیں اپنے بھائی پہ رونے نہیں دیا گیا۔ ایک جگہ معین کی جائے ہم جہاں پہ اپنے بھائی کی عزاداری برپا کریں، اپنے بھائی کو جی کھول کے رولیں۔ دوسری شرط کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائیں۔ تیسری شرط ہمارا لوٹا ہوا اسباب ہمیں واپس کیا جائے۔ لو عزاداروں، شہر یزید کا تھا، عزاداری حسین کی کر رہی تھی زینب۔ محسوس کرنا اس بات کو، یہ تاریخ کے وہ باتیں ہیں جن کا جوانوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب جب شہداء کے سر آئے نا، جب غریب زہرا کا سر بیویوں کے پاس پہنچا، فرزند رسول کا سر، تو جانتے ہو کوئی بی بی سر حسین کو دیکھ کے کہہ رہی تھی واہ حسینہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ غربتا، کوئی کہہ رہی تھی واہ محمدہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ حسینہ۔ عزاداروں، مختلف بیویاں مختلف بیان کر رہی تھیں، لیکن جو ہی سر عباس بیویوں کے درمیان آیا، کوئی بخل نہ کرے رونے میں، کوئی شرمائے نہیں رونے میں، جو ہی سر عباس بیویوں کے درمیان آیا، ساری بیویوں نے عباس کے سر کو دیکھا، ایک بین بیک زبان ہو کے کیا، سر عباس پہ جو ہی نگاہ پڑی ہر بیوی رو کے کہتی تھی واہ حجابہ۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرما، غریب زہرا آپ کو اپنے روضے کا دیدار نصیب فرما۔ ہر بیوی بیک زبان ہو کے بیان کرتی تھی واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ عزاداروں، تاریخ نے لکھا ہے، اب جملہ سنبھل کے سننا، جانتا ہوں کہ عزاداروں کا سینہ نازک ہوتا ہے، لیکن فقرہ کہنا میری مجبوری ہے۔ جیسے ہی لوٹا ہوا اسباب واپس آیا نا، تو علی کی بیٹی کے سامنے چادریں رکھی ہوئی تھی۔ علی کی بڑی بیٹی نے ایک چادر اٹھائی، کہا ام فروا یہ آپ کی چادر ہے، ام رباب یہ آپ کی چادر ہے، لیلا یہ آپ کی چادر ہے۔ عزاداروں، بیویوں کو چادر علی کی پاک بیٹی بانٹتی چلی۔ جانتے ہو اچانک سے ان چادروں میں جو کربلا محسوس کرتا ہے، ان چادروں میں ایک چھوٹی سی چادر آئی، علی کی بیٹی نے رونا شروع کیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بی بی اپنے مقام سے چھوٹی چادر لے کے کھڑی ہوئی، چند قدم آگے بڑھائے تھے، ایک زندان کے دروازے کو کھولا، اس زندان میں ایک ننھی سی قبر تھی، علی کی بیٹی نے وہ چھوٹی چادر اس چھوٹی سی قبر پر رکھ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی فاتح شام اپنے روزے پہ حاضری کا شرف عطا فرما۔ بی بی نے وہ چھوٹی چادر قبر سکینہ پہ رکھی، آواز دی میری بیٹی اٹھو سکینہ کہ تمہاری چادر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک لمحے سانس لے لو، بس میں تمام کرنے لگا ہوں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کا۔ عزاداروں، جانتے ہو یہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے بہتے ہیں نا، فرشتے ان آنسوؤں کو شیشیوں میں جمع کر کے کربلا لے جاتے ہیں۔ رومال زہرا میں آتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک روایت سن لو کس لیے کربلا لے جاتے ہیں۔ کہا جب عزاداروں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو فرشتے کربلا لے کے جاتے ہیں کس لیے؟ کہا حسین کے زخموں پہ لگاتے ہیں۔ عزاداروں، جانتے ہو، بس آخری جملہ سنو، زمانے کے صاحب نے سلام کیا، میرا سلام ہو،
اس 4 برس کی بطول پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہوتی رہی. یہ سن رکھا ہے نا، یہ سن رکھا ہے. کربلا محسوس کرنا، میں کوشش کروں گا کہ مجھے اشارہ کرنا پڑے اور یہاں لفظ نہ کہنا پڑے. یہ سن رکھا ہے نا، ایک رسن تھی 12 گلے تھے. جو کربلا محسوس کرتا ہے یہ ہے نا، ایک رسن تھی، مقتل کا فقرہ ہے 12 گلے تھے. اب اسی 12 گلوں میں ایک حسین کی 4 برس کی بیٹی کا گلا تھا. عزادارو سوچو، جب شمر تماچا مارتا تھا بی بی کو، جانتے ہو سکینہ مکمل طور پہ گر نہیں پاتی تھی. جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ خدا کی قسم رونے میں شرمائے نہیں. سکینہ بی بی مکمل گر نہیں پاتی تھی. میں نے بہت سوچا وجہ کیا ہے، سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ آیا، ارے کیسے مکمل گرتی، گلے کی رسی گرنے نہیں دیتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس عزادارو محملیں تیار ہوئی، آخری فقرہ، محملیں تیار ہوئی. سوچو ذرا، کیا علی کی پاک بیٹی جب محمل میں شام سے سوار ہو رہی ہوں گی تو کیا بی بی کو مدینے سے نکلنا یاد نہیں آیا ہوگا؟ بس رنگ برنگے پردے تھے محملوں پر. علی کی پاک بیٹی نے کہا، سید سجاد ان سے کہو کہ یہ رنگ برنگے پردوں کو ہٹا دیا جائے، سیاہ پردے محملوں پہ لگا دیں تاکہ جہاں سے ہماری سواری گزرے سب کو پتہ چلے کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں. لو عزاداروں، بیویاں محملوں میں بٹھلائی جاتی رہی. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شہزادیاں محملوں میں بٹھلائی جاتی رہی. جب بٹھلائی جا چکی نا تو علی کی پاک بیٹی نے آواز دی، سید سجاد آپ کی ماں رباب نظر نہیں آ رہی. لو آخری جملہ ہے، تمہیں جیسے چاہے تم سماعت کر لینا. سجاد آپ کی اماں رباب نظر نہیں آ رہی. میرے مولا نے ایک ایک محمل کے پردے میں دیکھا، جھانک کے بی بی رباب نظر نہیں آئی. تاریخ لکھتی ہے عزاداروں، ایک مرتبہ میرے مولا سجاد کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں. مولا نے کہا، پھوپھی اماں آپ ساری بیویوں کے لے کے آ جائیے، میں جانتا ہوں میری ماں رباب کہاں ہوگی. پھوپھی میں تنہا اماں کو اٹھا نہیں سکتا، آپ سب کو لے کے آئیے. لو سید سجاد بیویوں کو لے کے چلے ہیں، ایک زندان کے قریب آئے ہیں. زندان کے در کو کھولا تو منظر ہی عجیب تھا. ایک چھوٹی سی قبر پہ ام رباب رخسارہ رکھے بین کر رہی تھی. او میری بیٹی سکینہ، تم پوچھتی تھی نا گھر کب جائے گے، اٹھو سکینہ کہ رہائی مل گئی. اللہم لا نول ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ولذالک. اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ولذالک. اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین ولذالک. پالنے والے اس عبادت کو بارگاہ میں مقبول فرما، حاضرین و بانیان کی حاجات کو پورا فرما. پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ چاہردہ معصومین علیہ السلام کا، تمام شیعان آل محمد کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے ہم سب کو بامعرفت زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے تمام دشمنان شیعان آل محمد کو نیست و نابود فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، علماء حق کے سائے کو سروں پہ قائم و دائم فرما. روایت کا فقرہ ہے، میرے زمانے کے سلطان فرماتے ہیں، صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شام والی بی بی کا واسطہ دینا. آؤ مل کے واسطہ دے، جس کے دل میں تڑپ ہے نا کہ مولا کا ظہور ہو جائے، آؤ مل کے واسطہ دیں. جب عزیزوں یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا نا، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے والی کی قبر پہ گرا دیا. ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے والی کی قبر پہ گرا دیا. علی کی بیٹی کافی دیر گریے کے بعد جب بی بی قبر حسین سے اٹھی تو انہیں سید سجاد نظر نہیں آئے. اشارہ سمجھنا عزادارو، سید سجاد نظر نہیں آئے. بی بی قبر حسین سے کھڑی ہوئی، دیکھا دور فرات کے کنارے ایک ننھی سی قبر تھی، ایک چھوٹی سی قبر تھی. علی کی بیٹی نے دیکھا
چلنا شروع کیا جس قبر پہ سید سجاد رخسارہ رکھے بین کر رہے تھے۔ جیسے ہی بی بی سید سجاد کے پاس پہنچی نا تو شہزادی نے پوچھا سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ گھبرا کے جیسے ہی پھوپھی کی آواز سنی نا ایک دم فوراً سے سید سجاد قبر سے کھڑے ہوئے، کبھی قبر کو دیکھتے ہیں کبھی پھوپھی کو دیکھتے ہیں، کیا جواب دے کیسے بتائے۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ علی کی بیٹی نے قبر کو دیکھا، رو کے کہا سجاد بھائی کا قد تو بڑا طویل تھا، یہ قبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ مولا رو کے کہنے لگے پھوپھی ظالموں نے اتنی تلواریں ماری۔ پالنے والے اس شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کی معرفت نصیب فرما، ہم سب کو سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا